الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت باسعادت ہے. اللہ نے قرآن میں جب روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور ان آیات کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا تو درمیان میں دعا والی آیت بھی ذکر کی: اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہیں کہ میں قریب ہوں. ایک اشارہ تو یہ ملا کہ اللہ کا صحیح پتہ اگر بتا سکتے ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں. اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا جو یقینی راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر حاصل ہو. اللہ ڈائریکٹ بھی تو یہ فرما سکتے تھے
کہ میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے، اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں اللہ کا تعارف کرایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ہمیں جو راستہ اور تعارف کرایا وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کرایا۔ اور صحابہ اکرام کے اوصاف ہمارے سامنے اگر کھول کر رکھے ہیں وہ اکابر اور اسلاف اور اللہ کے ولیوں نے رکھے ہیں، تو شیطان یا طاغوتی قوتیں جب اللہ سے ہمارا تعلق کمزور کرنا چاہتی ہیں تو ڈائریکٹ وار نہیں کرتی، پہلے اولیاء کے خلاف ذہن بنایا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ولیوں اور علماء سے بدظن ہوتا ہے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں۔ جب صحابہ کی عظمت دل میں کم ہوتی ہے تو پھر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس کو اعتراض ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے وجود کا منکر اور ملحد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس آیت میں یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو اس یقین اور استحضار کے ساتھ مانگو کہ وہ قریب ہے۔ میری مدد کو سب سے پہلے اگر کوئی پہنچ سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت آتی ہے تو ادھر بھاگتے ہیں، ادھر دوڑتے ہیں، اس کو کال ملاتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں، جب کام نہیں بن پاتا تو پھر آ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت یہ تھی کہ جو ہی کوئی پریشانی اور مشکل پیش آتی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بھائی جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا آدمی پہلے اس کو اپروچ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ جو فائنل اتھارٹی ہوتی ہے نا، جو سارے کام کر سکتا ہے، جب خود وہ اپنی ذات تک رسائی کا تمہیں راستہ بتا دے اور پھر بھی ہم اللہ سے نہ مانگے، تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، روزے کی آیات میں دعا کا ذکر کیوں ہے؟ کہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں خوب مانگنی ہے۔ جیسے موسم بہار میں ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، پیک پر ہوتی ہے، کمال پر ہوتی ہے، درختوں میں پتے بھی ہیں اور پتوں پر پھول بھی ہیں اور میوہ بھی لگا ہوا ہے اور میوہ پک بھی چکا ہے اور اس میں کلر اور رنگ بھی آ چکا ہے اور اس میں مٹھاس بھی آ چکی ہے اور ہر جگہ پر گھنی چھاؤں بھی ہے۔
اور معتدل ہوائیں بھی چل رہی ہیں. اسی طرح رمضان اللہ کی رحمت کا جوبن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس میں دعائیں مانگی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی. اس میں ایک دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، حین یفطر، یا صحیح الفاظ حتی یفطر، جب تک وہ افطار نہ کر لے، روزے کی حالت میں ہو، اس کی دعائیں قبول ہوتی. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ خاص افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت دعا قبول ہوتی. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، حدیث میں ہے روزہ دار کی دعا، تو روزہ دار تو وہ افطار سے پہلے بھی ہیں، اور روزہ دار تو وہ ظہر کے بعد بھی ہے، اور روزہ دار تو وہ دن کو 10 بجے بھی ہے. تو جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے اس کی دعا قبول ہوگی، جب تک افطار نہ کر لیں اور روزہ توڑ نہ دیں. تو اس لیے دعائیں بھی اس میں زیادہ. اور وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تو ایک بددعا جبرائیل امین نے کیا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، جس میں پورا ماحول بنا ہوتا ہے. بھائی روزہ دار ایک تو 13-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا ہے، فرشتوں والی ملکوتی صفات اس میں غالب آ جاتی. اور دوسری بات کہ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو گناہ کا خیال بھی کم آتا ہے، گناہ کا خیال اس کے ذہن میں کم آئے. اور تیسری بات کہ روزہ رکھنے والا فرمایا اس کے منہ کی جو اسمیل اور بو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اس حالت میں یہ جتنی دعائیں مانگ سکیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگتا رہے. اور دوسری فرمائے مظلوم کی، اور مظلوم ظاہر بد دعائی کرے گا، اگر آپ اس کو حق دے دیں گے تو دعا کرے گا، حق روک لیں گے تو بد دعا کرے گا. فرمایا اللہ کے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ عرشوں پر جا کر لگتی. اسی لیے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. ایک روایت میں الفاظ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی. ایک کے الفاظ امام عادل، نیک حکمران کی دعا بھی قبول ہوتی. اور ایک روایت کے الفاظ دعوت الوالد، والد کی دعا بھی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی. تو اسی لیے رمضان المبارک میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں. اچھا، اولاد کے لیے دعا مانگنا تو انبیاء کا شیوا ہے، اور وہ تو اپنی نسبی اولاد کے ساتھ ساتھ روحانی ذریت کے لیے بھی دعا مانگتے تھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے توفیق دے نماز قائم کرنے والا بنوں اور میری اولاد کو بھی دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے بیت اللہ تو بنا دیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو اور میری بیویوں کو اور بیویوں کے لیے شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما رات کو جب تہجد پڑھتے تو بیٹا سامنے سویا ہوتا تو کہتے من اجلک یا بنیا، تیری وجہ سے میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کروں گا تو تو نیک بنے گا۔ تو اسی لیے انسان رمضان المبارک میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے اور ایک درود شریف کا اہتمام کرے۔ یہ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے اوپر بے پناہ اور بے پایہ نعمتیں اور انعامات کیے۔ ہر نبی کو اللہ نے نوازا ہے، لیکن ایک اعزاز جو اس نبی کو ملا وہ کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اس نبی پر درود اور سلام بھیجو، اور صرف حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو اس لیے کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ کا معنی دعا کے بھی ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا مجھے آل بقیع کی طرف بھیجا گیا لأصلی علیہم، کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ دعا کے صلاۃ کے معنی برکت کے بھی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سورہ توبہ میں اے نبی ان کے لیے برکت کی دعا کیجئے، یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ صلاۃ کے معنی رحمت بھی ہے، اللہ اپنے نبی پر رحمت بیچتے ہیں اور اللہ کے فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ انسانوں تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ من صلی علی واحدہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور دوسری روایت میں ہے 10 رحمتیں نازل ہوگی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ بھائی کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے۔ اب جب آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ مصروف ہوتا ہے، وہ فارغ ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ مصروف ہوتا ہے، یہ فارغ رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں مصروف ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے میں مصروف ہوتا ہے، دوسرا گناہ مٹانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ درود شریف کی کثرت۔ اور دلائل الخیرات میں ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا اور راستے میں ایک کنواں آ گیا، پانی کی طلب محسوس ہوئی، کنویں کے قریب جا کر دیکھا کنویں میں پانی تو ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی برتن پاس نہیں۔ اوپر سے کوئی بچی دیکھ رہی تھی، وہ بچی آئی، کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو عبداللہ سلیمان۔ اس بچی نے نام سنا ہوا تھا
کہا آپ کا تو بڑا چرچا ہے، آپ کی تو بہت تعریف ہوتی ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، لیکن آپ اس لیے پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکلے گا؟ میں تو ابھی ابھی اس کنویں کے پانی کو اوپر لا سکتی ہوں۔ اس نے کچھ پڑھا اور اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا اور کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے پیا اور بڑے حیران بھی ہوئے۔ اس بچی کو کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے کیا پڑھا، کون سا وظیفہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو ایسا وظیفہ ہے کہ جب میں اپنے آقا پر وہ درود پڑھتی ہوں، وہ آقا کہ جو جنگل میں جاتے تھے تو جنگل کے جانور بھی ان کے دامن رحمت سے لپٹ جایا کرتے تھے، تو میں تو ان پر ایک درود پڑھتی ہوں اور اس کی برکت سے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ نے وہ درود بتانا ہے، تو پھر اس بچی نے وہ الفاظ بتائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولہ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ یہ الفاظ پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل الخیرات اس درود پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ تو اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے گویا وہ دعا بھی ہو گئی، گویا وہ برکت بھی ہو گئی، گویا وہ رحمت بھی ہو گئی، گویا اللہ کے حکم پر قرآن پر عمل بھی ہو گیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو گیا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی اسے مل گیا۔ فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجیں گے۔ ایک اللہ والے کی ایک تسبیح ہمارے ساتھی نے دکھائی، کہ صرف اس ایک تسبیح پر انہوں نے 60 لاکھ درود پڑھا ہے، 60 لاکھ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے زندگی میں ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے ایک دفعہ کلمہ پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی ایک دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو فرض ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں آقا کا بار بار تذکرہ ہو تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ورنہ کم از کم درجہ اس مجلس میں ایک دفعہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم نبی کا نام لکھتے ہیں اور سوات کا نشان بنا دیتے ہیں یہ بھی بے ادبی، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، صفحہ ہم ساری چیزوں سے بھر دیتے ہیں، اتنا نہیں لکھ سکتے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیا جائے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود بیچتا ہے، سلام بیچتا ہے، تو فرشتے میرے پاس پیش کرتے ہیں اس بندے کا نام لے کر کہ آپ کے فنا امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ کے فنا امتی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آقا باقاعدہ وعلیہ السلام ورحمت اللہ کا جواب دیتے ہیں کہ اس پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بخل نہ کیا جائے۔ فرمایا البخیل من ذکرت عندا فلم یصلی علیہ، وہ بخیل کنجوس ہے جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اسی لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولہ تؤدی بہا عنا حق ولزی. اور جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ جو درود پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. تو رمضان المبارک میں جہاں نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نیکیوں کے بہار اور جوبن کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ انشاءاللہ بخشش یقینی ہو جائے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بہت خوش تھے، آپ کا چہرہ بہت خوشی سے تمتما رہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا آج آپ بہت زیادہ خوش ہے؟ فرمایا ہاں، ابھی جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. چونکہ آپ اپنی امت کے لیے حریص تھے، فکر مند تھے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائے، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے، تو آپ ایسے فضائل سن کر خوش ہو جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہے، جو التحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن درود کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی جو درود نماز میں پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو یہ درود سکھایا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ آپ نے یہ سکھایا اللہم صلی علی محمد، اللہ درود اور رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی ازواجہ وذریتہ، اور آقا کی ازواج پر بھی اور آقا کی ذریت پر بھی. تو درود شریف کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ 2 درود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. رمضان المبارک میں جہاں دیگر عبادات ہوتی ہیں وہاں اس عبادت میں سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. اسی لیے رمضان میں اپنی ایک روٹین سیٹ کریں گے تو پورا سال اس پر چلنا آسان ہو جائے. اسی لیے کم از کم درجے میں 100 دفعہ تیسرا کلمہ صبح، 100 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفار. اسی طرح شام میں 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار پڑھا جائے، اور درود کی برکت سے دعائیں قبول ہوگی. غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. میں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر میں نے آقا پر درود بھیجا، پھر میں نے دعا مانگی. تو آقا فرمانے لگے سل تو عطا، اب جو مانگتا ہے مانگ، تجھے دیا جائے. جب ایک آدمی نے آ کر یوں دعا کی اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. دعا کا ادب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر فوراً مانگنے لگ جاؤ، دعا کا ادب ہے کہ پہلے تو آپ کا دل حاضر ہو. حدیث پاک میں آتا ہے قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، کہ آدمی دعا بھی مانگ رہا ہو، گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہو، ادھر بھی دیکھ رہا ہو،
ادھر بھی دیکھ رہا ہو، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو، بس رٹیفیکیشن اور رٹے کی طرح جو چیزیں زبان پر ہیں وہ بولے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہر نماز کے بعد وہ جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا وہی دعا مانگتے ہیں، وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی، خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ بھائی مانگنے والا بھی اگر ہم سے مانگے کہ 10 روپے دے دو اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، اور یا ہاتھ ایسے کر کے کہے 10 روپے دے دو، ہم اس کو 1 روپے بھی نہیں دیں گے، تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ دل اور دماغ حاضر، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ پہلے خوب اللہ کی حمد و ثنا۔ بھائی بھکاری بھی پہلے تعریف کرتا ہے، حاجی صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، مولانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو حج کرائے، اللہ آپ کو مدینے پاک لے جائے، وہ دعائیں دیتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آدمی دے دیتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کہیں گے ہم مولوی تو نہیں ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں آتی۔ یہ مولویوں کے اوپر لازم نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے 2 سال لگا دیتے ہو، میٹرک میں 10 سال لگاتے ہو، گریجویشن میں 14 سال لگتے ہیں، ماسٹر میں 16 سال لگتے ہیں، آگے پی ایچ ڈی کرتے ہو اور کمپیوٹر کے کورسز کرتے ہو، اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہے، جو 30 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ان کے نام بھی یاد ہے، سینچریاں بھی یاد ہے، وکٹیں بھی یاد ہے، اور صرف پاکستانی ٹیم نہیں افریقہ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام بھی یاد ہے، جو اتنے مشکل ہوتے ہیں۔ وہاں تو یہ نہیں کہتے، لیکن جب دین کی بات، دعا کی بات، حدیث کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہو جی ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ یہ بھی گناہ ہے کہ دین کو توجہ ہی نہیں دی ہم نے۔ جتنے ہمیں کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں نا اتنے صحابہ کے نام یاد نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی مسلمان کے لیے اور کیا ہو؟ 4 5 6 صحابہ کے نام بس وہی زبانوں پر ہے، باقی صحابی کا پتہ ہی نہیں۔ تو پہلے عربی میں، بھائی دعا ہر زبان میں مانگ سکتے، منع نہیں ہے، لیکن جو الفاظ نبیوں کی زبان سے نکلے، جو الفاظ اللہ نے اپنے حبیب کو سکھلائے، اس کا جو اثر ہوگا، اس کی جو تاثیر ہوگی وہ اوریجنل چیز ہوگی۔ ایک ہوتی ہے فرسٹ کاپی، ایک ہوتا ہے ڈپلیکیٹ، ایک ہوتا ہے نقل۔ پاکستان میں تو 2 نمبر چیزیں نہیں 20 نمبر چیزیں ملتی، 2 نمبر تو پھر بھی قریب ہوتی، ہم تو 2 نمبر کے بھی کئی نمبر کر دیتے۔ تو بھائی اوریجنل دعا عربی میں، قرآن کی دعا، اوپر سے آئی ہوئی دعا، لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعا، شرف قبولیت کی سٹیمپ اور مہر لگی ہوئی دعا، وہ یاد کرو۔ تو پہلے خوب اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر اس کے بعد آقا پر درود بھیجے۔ 2 3 4 قسم کے درود ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ آقا سے محبت ہے اور آقا پر درود نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگو تو اپنی ذات سے شروع کر، اللہ مجھے بخش دے۔ کیوں کہ جب کوئی اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگتا وہ استغنا برت رہا ہے، وہ بے اعتنائی شو کر رہا ہے کہ مجھے تو مغفرت کی ضرورت نہیں، اسی لیے پہلے اپنے لیے مانگے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین اور قوم اور سب کے لیے دعائیں مانگے۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے، اور لمبی لمبی دعائیں مانگے، لمبی لمبی دعائیں۔ میدان عرفات میں، یوم عرفہ میں، سخت گرمی میں، احرام نما 2 چادروں میں، ننگے سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر اور کبھی اپنی سواری پر بیٹھ کر زوال سے غروب تک گھنٹوں آپ نے دعائیں مانگی۔ بدر میں اتنی دعا مانگی کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے مبارک سے سرک گئی، صحابہ تسلی دینے لگے بس بھی کرے اللہ قبول فرمائیں، اور ہم آدھے منٹ کے اندر چلتے بنتے۔ یہ جمعے کی نماز ابھی ہوگی نا،
اول تو ہر مسجد میں ماشاءاللہ حضرات تب آتے ہیں جب عربی خطبہ شروع ہو. کیوں؟ کہ سب عربی دان ہیں، عربی پر پوری گرفت حاصل ہے، عربی پر آپ لوگوں کو عبور اور ملکہ ہے. عربی تو آپ کی مادری زبان کی طرح ہے، عربی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے سب عربی میں آتے ہیں عربی خطبے میں، کہ اردو خطبے میں سننے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے. اللہ اکبر کے یہ ہمارا حال ہے. یعنی جب رجسٹر بند ہو جاتے ہیں پھر حضرات آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ اوپر بھی نہیں جاتے، یہ سیڑھیوں پر، ابھی آپ پیچھے نہیں دیکھنا پھر وہ نظر آ جائے گا، وضو خانے پر بیٹھے ہوں گے، سیڑھیوں پر بیٹھے ہوں گے، داسی بولاڑی لقد ڈانگ لقد موگی. کیوں؟ کہ اوپر جائیں گے تو اترنے میں ٹائم لگے گا، مسجد میں اس کے 2 منٹ زیادہ گزر جائیں گے. یہ توفیق نہیں مل رہی، یہ محرومیت کی بات ہے، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، نکلنے کو جی نہیں چاہتا، اور یہاں مسجد میں بے چین ہوتے. اور پھر کچھ حضرات آتے تو پہلے ہیں لیکن دعا مانگنے کی فرصت انہیں بھی نہیں ہے، انہیں بھی جانا ہے. پورے ملک کا نظام حضرت صاحب نے چلا دیا، جیسے ہی سلام پھرا ایسے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ملک کا نظام ختم ہو جائے گا، تیسنیس ہو جائے گا، پورا سسٹم اس کے ہاتھ. خدا کے بندو ایک دن آتے ہو، ہاں کبھی کوئی اچانک کوئی بیمار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، یا اس کی فلائٹ ہے یا ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی وہ تو مجبوری سمجھ میں آتی، عادت بنا لیے، روٹین بنا لیے. ابھی جمعے کی نماز کے بعد سلام پھرے گا اور پھر آپ دوڑے دیکھیں، ادھر سے ایسے دوڑتے کہ ریڑھی پر فروٹ ختم نہیں ہو جائے، اور فروٹ والا ٹھیلے والا اتنا چیختا ہے، اللہ اکبر، بس اللہ ان کا روزہ قبول کرے، اگر اتنا چیختا ہے کہ بھائی یہ دوسری ریڑھی والے کے پاس نہ چلا. یہ مسلمان ہے. جو مسلمان اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتا تھا، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا تھا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسرے کا رزق چھیننے کے چکر میں. یہ ہماری اصلی تصویر ہے بھائی، میری بھی آپ کی بھی، اچھا لگے یا برا لگے، فیکٹ یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ہمارا اصلی چہرہ یہ ہے. اس لیے خدا کے بندو اطمینان کے ساتھ آ کر بیان سنو، نماز پڑھو، دعا میں شرکت کرو، دل سے مانگو. ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ، بہت سے لوگ اس نیت سے اٹھ کے گئے ہوں گے پھر کبھی دعا مانگ لیں گے. وہ آج قبروں میں ہیں، وہ آج وینٹ پر ہیں، وہ آج جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں، آج ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، آج ان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، آج ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی، فالج کے ان پر اٹیک ہو چکے ہیں، وہ ترس رہے ہیں میٹھی اور لمبی لمبی دعاؤں کو اور تراویح کو اور سجدوں کو. میرے محترم دوستو بھائی، تو بھائی دعا فرمایا فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، فی دبر کل صلاۃ، اور جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، اور جمعے میں ایک خاص گھڑی جس میں جو دعا مانگو قبول ہوتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے روزہ دار کی ایک دعا تو قبول ہوتی ہوتی ہے. اتنی ساری نسبتیں، رحمت کا اشرا آہستہ آہستہ جا رہا ہے، کتنی رحمت ہم نے سمیٹ لی. تو بھائی یہ جلد بازی نہیں کیا کرو، آرام سے دعا مانگو، صفوں سے اٹھ کر ایسے روانہ ہو جاتے ہیں. یہ باتیں آپ کو فائدہ دے گی، کام آئے گی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کی توفیق نصیب فرمائے، کی توفیق نصیب فرمائے، کی توفیق نصیب فرمائے، کی توفیق نصیب فرمائے.